نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام حبیبہ ان اللہ وملائکتہ يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. کوئی معبود حقیقی نہیں سوائے اللہ جل جلالہ کے جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بے حد اور بے شمار درود اور سلام ہو ہمارے پیارے آقا حضور امام الانبیاء سید المرسلین رحمۃ للعالمین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور قیامت تک آپ کی پیروی اور آپ کی باتوں کو سن کر عمل کرنے والوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سادات کرام اور جمیع برادران اسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ صیام کا ایک اور جمعہ مجھے اور آپ کو نصیب ہو رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور رمضان المبارک کی پاکیزہ تجلیات ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ کروڑا کرم اور اس کی مہربانی ہے کہ ہم سب یہاں پر موجود ہیں اور یقیناً سب رب کی رحمتوں کے امیدوار ہیں، آس لگائے بیٹھے ہیں
جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں اور مناجات کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ آج کی جمعۃ الوداع کی ان مقدس گھڑیوں کا صدقہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قرآن مجید کا کوئی بھی حرف ایسا نہیں ہے جس سے ہم سب کو نور اور روشنی میسر نہ آ رہی ہو، اور ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس میں قرآن مجید ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ آج انسان چاند پہ قدم رکھ چکا ہے اور مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے جو چیزیں ناممکن تھیں، آج کے اس جدید دور میں ہم انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں زمانے نے اتنی ترقیاں کی، وہاں ایک نقصان تو یقیناً ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ یقیناً آپ کے سامنے ہے، چاہے وہ برما ہو، چاہے عراق ہو، بغداد ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، شام ہو، جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، شاید ہی کوئی باخبر آدمی ایسا ہوگا جس کو اس کی خبر نہ ہو۔ تو جب ہم سچے، ہمارا رب سچا، ہمارے آقا سچے، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، تو سوال یہ ہے کہ اس کے باوجود پھر بھی ہم زوال کا شکار ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال اس کو یوں کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے ہاتھوں میں جب تک تھا میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ، اور سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں سبب اس کا کچھ اور ہے جس کو تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کے گھر میں روٹی نہ ہو تو انہیں شکست ہو گئی ہو۔ اقبال کہتا ہے ایسا نہیں ہوا، بلکہ ایسا ہوا ہے کہ کھانے کے لیے کھجوریں بھی میسر نہ تھیں اور رب نے بدر میں پھر بھی فتح عطا فرمایا۔ وہ 313 تھے اور زمانے پہ چھا گئے، اور آج تو کروڑوں ہیں، اس کے باوجود مار پڑ رہی ہے۔ تو اس کی وجہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم حضور سے دور ہو گئے، کٹ گئے۔ کلمہ نام کا پڑھا لیکن زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نور کی سیکنڈ لاسٹ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، بس ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو میرے محبوب کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ ڈرنا چاہیے انہیں، کس بات سے؟ کہ انہیں
کوئی فتنہ نہ پہنچے یا انہیں عذاب دردناک نہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ڈرنے کا حکم دے رہا ہے، اور آج مسلمان بے خوف ہو چکا ہے۔ آپ چند سال پیچھے چلے جائیں تو لوگ رمضان سے ایسے پیار کرتے تھے جیسے اپنی اولاد سے پیار ہو جائے۔ لوگ رمضان سے ایسے پیار کرتے تھے جیسے اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، اور اب اگر کوئی کہہ دے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر کیوں کھا رہے ہو، تو آگے سے جواب ملتا ہے آپ اپنا کام کیجئے، آپ ٹھیکیدار ہیں میرے اعمال کے۔ تو پھر حالات ابتر نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر مار نہیں پڑے گی تو کیا ہوگا؟ یہ تو نیک لوگوں کا صدقہ ہے اور یہ مسجدوں کی برکت ہے کہ ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ آسمان سے پتھر نازل ہوتے جہاں آج امت مسلمہ پہنچ چکی ہے۔ جب میں اپنے معاشرے کی طرف دیکھتا ہوں، اپنے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے اہم افراد کو دیکھتا ہوں، تو دل غمزدہ بھی ہوتا ہے، افسردہ بھی ہوتا ہے۔ پھر کوشش کرتے ہیں کہ کسی کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو جائے، کوئی نیکی کی طرف آ جائے تو چلیں اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس وقت ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ میری زبان پر جتنے جملے آئیں وہ حق ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری مدد فرمائے۔ اور آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں آ گئے ہیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، تو پھر جو سنیں نیت لے کے اٹھیں کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ ذرا دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جن لوگوں میں خیانت عام ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دوسرے لوگوں کا ڈر پیدا کر دے گا۔ یہ مسلم معاشرے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، مولا علی کا یہ فرمان ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ کفر پر معاشرہ قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم پر نہیں رہ سکتا۔ تو ظلم کی تو حدیں ہم کراس کر چکے ہوئے۔ فرمایا جس معاشرے میں امانت کی قدر نہیں ہوگی، خیانت عام ہوگی، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں میں دوسرے لوگوں کا رعب ڈال دے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ امریکہ ہو، بھارت ہو یا اسرائیل ہو، آج مسلم حکمران ان کے سامنے کشکول لیے بیٹھے ہوئے۔ ان کا آرڈر چلتا ہے، قانون بنتا ہے، ان کا آرڈر آ جائے قانون کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جب خیانت عام ہوگی تو ڈر لگا رہے گا، کبھی ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے، ادھر سے حملہ نہ ہو جائے۔ اور جب امانت عام ہوگی تو حضور فرمائیں گے بدر والو تم سو جاؤ، تمہارا پہرا میں خود دینے کے لیے تیار۔ بدر کی رات آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سو جاؤ، میں تمہارا محافظ ہوں۔ دوسری بات فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اس قوم میں موت عام ہو جائے گی۔ یہ ہمارے معاشرے کی خرابی ہے۔ ابھی پرسوں کی یہ خبر ہے یا کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، ہمارے شہر گجرانوالہ میں ایک بچی کے ساتھ 5 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی، 5 لوگوں نے بنت حوا کے ساتھ۔ فرشتہ کا واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، زینب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یہ وہ بیٹیاں ہیں کہ چلو جن کی خبر میڈیا پہ آ گئی، تو سینکڑوں بیٹیاں ایسی ہیں
جن کی عزتوں کے ساتھ روزانہ کھیلا جاتا ہے۔ کیا ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں، یہ خبریں آپ روزانہ فرنٹ پیج پر کوئی بھی اخبار ہو آپ کو یہ خبریں ضرور نظر آئیں گی؟ تو فرمایا جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا اس قوم میں موت عام ہو جائے گی۔ ابھی ادھر سے سنا فلاں فوت ہوا، ادھر سے سنا فلاں فوت ہو گیا، اگلے سٹاپ پہ دیکھا کوئی حادثے میں فوت ہو گیا ہے۔ ہسپتالوں میں جائیں، کتنے ہی ہمارے شہر لاہور کے ہسپتال ایسے ہیں کہ ہر 5 گھنٹے کے بعد ایک ڈیڈ باڈی باہر آ رہی ہے۔ تیسری بات فرمایا جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کے رزق میں اللہ برکت ختم کر دے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، جو صرف کمایا کھا لیا، کمایا کھا لیا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اوپر کا جو طبقہ ہے اور نیچے کا طبقہ ہے لوٹ مار ہے ناپ تول میں۔ آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو کانٹا ہے یہ کمپیوٹر رائز ہے، لیکن اس کے اندر بھی دھوکہ ہو رہا ہے۔ فیول ڈلوانے سے پہلے ہر شخص کہتا ہے کہ میٹر چیک کر لو، اور اس کو کہا جا رہا ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے چلتا ہے، اس کو کیسے چیک کیا جاتا ہے۔ آپ غیر مسلموں کے ممالک میں جائیں، آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا میٹر چیک کر لیں، اور میٹر چیک کرتے کرتے لوگ اپنا پیمانہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ نہ مجھے پتا ہوتا ہے نہ آپ کو پتا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو ان کے رزق میں کمی آ جائے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو سفید پوش ہیں، جو ڈر کی وجہ سے سوال نہیں کرتے۔ ابھی یہ 2 دن کا واقعہ ہے، ہمارے ایک عزیز ملے یہاں تشریف لائے، فرمانے لگے مجھے ایک گھر میں جانے کا اتفاق ہوا، 4 دنوں سے ان کے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور وہ پانی سے ہی روزہ کھول رہے ہیں اور پانی سے ہی سحری کر رہے ہیں۔ میں برما کی بات نہیں کر رہا، میں لاہور کی بات کر رہا ہوں، اور یہ آپ کے قریبی خطے کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، بڑا اہم یہ جملہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، فرمایا جو لوگ ناحق فیصلے کریں گے، یعنی فیصلے حق پر نہیں ہوں گے، ان میں قتل عام ہو جائے گا۔ آپ سنتے ہیں عدالتوں کے اندر گولی چل گئی، کچہری کے اندر گولی چل گئی، فرمایا جب ناحق فیصلے ہوں گے قتل کی وارداتیں عام ہو جائیں گی۔ یعنی ایک زمانہ تھا انصاف ملا کرتا تھا، اب انصاف بکتا ہے۔ تو فرمایا جس معاشرے میں انصاف بکے گا وہاں قتل کی وارداتیں عام ہو جائیں گی۔ اور 5واں، یہ ہمارے معاشرے کی 5 اجتماعی خرابیاں ہیں۔ 5واں فرمایا جو لوگ اپنی زبان کا پاس نہیں رکھیں گے، زبان قول کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، فرمایا اللہ ان پر دشمن کو مسلط کر دے گا۔ تو جھوٹ عام ہے ہمارے معاشرے میں، وعدے کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی، پورا کرنے کا وقت آئے تو آج کے زمانے میں موبائل بند ہو جاتا ہے، اگلا کلپتا رہے، مرتا ہے تو مر جائے۔ یہ تو جرنل خرابیاں ہیں، عام جو برائیاں ہیں، اور اس سے اگر اگلے لیول پر جائیں تو اس سے بھی زیادہ حالات خراب نظر آتے ہیں، اور اس کی صورت کچھ یوں ہے کہ کوئی بھی معاشرہ اگر آپ چاہتے ہیں، آج یورپ اگر ترقی کر رہا ہے بظاہر کچھ معاملات میں، تو اس نے ترقی کے جو رہنما اصول رکھے ہیں وہ اصول وہ ہیں جو اس کو اسلام نے دیے ہوئے ہیں، یعنی وہ اسلام کے اصول اور قواعد پر عمل کر کے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، اور ہم وہی اسلام کے قوانین اور اصول چھوڑ کر ہم ان کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اسلام پر بڑے اوکھے اوکھے وقت آئے ہیں، لیکن کیا زمانہ تھا ایوبی کا، صلاح الدین ایوبی نے لوگوں کو کہا جاؤ جا کر زکوٰۃ تقسیم کر کے آؤ، سارے لوگ واپس آ گئے، تو کہا تم نے زکوٰۃ تقسیم نہیں کی، وہ کہنے لگے ہم 8 صوبوں میں گئے ہیں، ہر بندہ دینے والا نظر آیا، لینے والا نظر ہی کوئی نہیں آیا۔
یہ بھی تو مسلم حکمران تھے نا۔ اور باقی جو معاشرے کا جو بگاڑ ہے، خرابیاں ہیں، پہلے کہا کرتے تھے ٹی وی مت دیکھو، یہ آج سے 10 سال 15 سال پہلے کہتے تھے ٹی وی مت دیکھو، اب تو ہاتھ میں ہے ٹی وی، کس کو منع کرے گی؟ موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ، اس کے جو منفی اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں، وہ ہمارے جو یونیورسٹی کالجز کے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے ساتھ منسلک ہیں، وہ اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں تو سنا کے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یعنی سائنس کی یہ تحقیق اور ریسرچ ہے کہ جو لوگ موبائل، آئی پیڈ، لیپ ٹاپ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، ان کے جو دماغ کے خلیے ہیں وہ ایسے متاثر ہوتے ہیں جیسے نشہ آور چیزیں استعمال کرنے سے ہوتے ہیں۔ یہ تو ایک عام خبر ہے، لیکن جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے وہ کیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، بچوں میں یہ چیز بہت آ گئی ہے، موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ، بچے لیٹ کر اب قرآن بھی پڑھنا ہے تو انہوں نے آئی پیڈ پر پڑھنا ہے، موبائل پر پڑھنا ہے۔ اس کے منفی اثرات، سب سے پہلا، بچوں میں جارحانہ رویے پیدا ہو رہے ہیں۔ جارحانہ رویہ، اس کی میں مثال ابھی یہ اسی ہفتے میں دنیا نیوز جو ہماری اخبار ہے اس پر یہ خبر شائع ہوئی کہ ہمارے لاہور کا ایک بیٹا، اس کو اس کے باپ نے موبائل فون لے کر دیا تو موبائل فون اس سے گم ہو گیا، مس ہو گیا۔ تو باپ نے صرف اتنا پوچھا، بیٹا میں نے بڑی محنت سے مزدوری سے پیسے جمع کر کے تمہیں موبائل لے کر دیا تھا، یہ ابھی میرے پاس خبر موجود ہے، تو تم نے موبائل گم کیوں کر دیا؟ صرف باپ نے اتنا کہا تو بیٹے نے باپ کو فائر مار دیا۔ یہ ہمارے لاہور کی خبر ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے پوچھنے والے موبائل کیوں گم کیا؟ یہ بچوں میں جارحانہ رویہ، لڑائی جھگڑا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کیوں مجھے کہہ رہے ہیں کہ موبائل استعمال مت کرو؟ میرا موبائل میری مرضی، میرا دماغ میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ سب سے پہلا فیکٹ ہے جو ہمارے بچوں میں بڑا خطرناک، اس کی ریشو بڑھتی جا رہی ہے۔ یہاں بھی طلباء بیٹھے ہیں، وہ اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں، اور جو والدین بیٹھے وہ ان سے زیادہ توجہ سے سنیں۔ نمبر 2، تعلیمی کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ میں طلباء سے پوچھ رہا تھا کہ سال میں میٹرک میں کتنے بچے فیل ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 100 بچہ امتحان دے رہا ہے تو 100 میں سے 60 فیل ہو رہے ہیں یا 50 فیل ہو رہے ہیں، کسی کی 1 سپلی ہے، کسی کی 4 آ رہی ہیں، کوئی بالکل ہی فیل ہو رہا ہے۔ تو یہ تعلیمی کارکردگی موبائل کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے۔ نمبر 3، بچہ قدرتی ماحول سے بہت دور ہو چکا ہے، واقع کا تصور ختم ہو گیا۔ ابو کے ساتھ باہر جانا یہ تو ختم ہو گیا، آپ جائیں میں بیٹھا ہوں گھر۔ حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی باپ اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے، وہ کہتا ابو جی آپ جائیں بس۔ اسی طرح اولاد، یہ اہم، اولاد اور والدین میں جو رابطے تھے، جو بہت قربت والے معاملات ہوتے تھے، اب بہت دور ہو چکے ہیں۔ حتیٰ کہ اس کی مثال، پہلے نکاح ہوتے تھے بڑوں کی موجودگی میں، پہلے نکاح ہوتے تھے دعاؤں کے سائے میں، اب نکاح ہو رہے ہیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ کے اندر نکاح کر کے بچہ آ کر اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ مٹھائی تقسیم کر لیں، میں نکاح کر آیا ہوں۔ بھلے ماں باپ کا ناک کٹتا ہے تو کٹ جائے، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے، ہو جائے، ان کو اٹیک ہو جائے، بیمار ہو جائیں، بچے کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ کہتا ہے میں تو کر آیا ہوں۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے میری مرضی ہے، میں آزاد ہوں، آپ مجھے کون ہوتے ہیں غلام بنانے والے؟ یہ موبائل کی کارستانی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ نمبر 1، والدین اپنی اولاد کے سامنے موبائل کا استعمال کم کریں، کیونکہ وہ نمونہ ہیں، وہ رول ماڈل ہیں۔ اگر وہ کریں گے تو وہ بچوں کو یہ نہیں کہہ سکتے بیٹا تم نہ کرو، کر رہے ہیں، بیٹا آ گیا تو موبائل چھوڑ دیں، بیٹی آ گئی ہے تو پھر تو چھپا دیں۔ نمبر 2، بچوں کی بات کو توجہ سے سنیں، بچے کیا کہہ رہے ہیں آپ کے۔ اگر آپ
کے ہاتھ میں موبائل ہے اور آپ بچے کی بات بھی سن رہے ہیں تو بچہ فیل کر رہا ہے کہ آپ اس کو توجہ نہیں دے رہے، اور 7 برس تک اگر آپ اپنے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا کر توجہ نہ دے سکے تو آپ کا بیٹا لوگوں کی گود میں جا کر بیٹھے، وہ آپ کا نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، رات کو جلدی سونا یہ بچوں پر لازم قرار دیتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، اس موضوع کا انتخاب میں دکھ کی وجہ سے کر رہا ہوں، جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ جمعۃ الوداع، جس گھر میں رات کو بچے، بڑوں کی بات نہیں کر رہا، بچے 1 بجے سوئیں آج کے ٹائم کے مطابق یا 2 بجے سوئیں، آپ توقع رکھتے ہیں کہ آپ کا بیٹا اٹھ کر فجر کی نماز پڑھے گا؟ بولیے۔ میں آپ کے بچوں کا رونا رو رہا ہوں نا۔ تو اگر گھر میں آپ 2 بجے سو رہے ہیں، خود تکیہ آپ نے پیچھے رکھا ہوا، ریموٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، صرف خبروں کا بہانہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بس یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ دیکھتے دیکھتے 2 بج گئے اور نتیجہ کوئی بھی نہ نکلا، اور آپ پھر یہ امید کریں کہ آپ کا بیٹا تہجد گزار بن جائے، شب بیدار بن جائے، وہ نیک بن جائے، وہ مسجد جانا شروع ہو جائے، وہ اللہ سے ڈرنا شروع ہو جائے، یہ تو ناممکن ہے۔ ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں آج بھی یہ رواج ہے، آج بھی یہ اصول ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جتنے شمالی علاقہ جاتے ہیں جہاں ٹی وی نہیں پہنچا، کہ عشاء کی نماز کے بعد جو بندہ جاگ رہا ہے اسے گھر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور فجر کی نماز کے وقت جو سویا اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ تو جب آپ خود رات کو جلدی سوئیں گے تو آپ کے بچے بھی جلدی سوئیں گے، اور ظاہر ہے کہ آپ اگر موبائل کو چھوڑ کر اس کی جگہ پہ اپنی اولاد کو خود کہیں گے بیٹا سورہ ملک تم پڑھو، میں سنتا ہوں، بیٹیوں کو کہیں گے کہ تم سورہ واقعہ پڑھو۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے پر مجبور ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، حد کراس ہو رہی ہے عمر کی، لیکن ان کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں، وہ کیسے کریں؟ سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عبداللہ بن مسعود کی عیادت کرنے گئے، بیمار ہو گئے بہت زیادہ، ملنے گئے ان کے پاس، تو دیکھا کہ نبضیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو رہی ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ میں نے آپ کے لیے، حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بیت المال سے آپ کے لیے ہم نے پیسے رکھے ہوئے تھے، تو یہ آپ اپنی بیٹیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، آخری وقت کہا مجھے ان کی ضرورت نہیں، کہا آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، انہوں نے اکیلے گھر جانا ہے تو ان کے کام آ جائیں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اشرفیاں آپ واپس لے جائیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ وہ کہنے لگے کیسے؟ تو فرمایا کہ میں بیٹیوں کو وہ چیز دے کر جا رہا ہوں کہ پوری دنیا میں فاقے پڑ سکتے ہیں مگر میری بیٹیوں کے گھر میں کبھی فاقے نہیں آ سکتے۔ کہنے لگے کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے آقا و مولا سے سنا ہے جس گھر میں شام کو سورہ واقعہ پڑھی جائے اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ تو اگر موبائل کی جگہ سورہ واقعہ آ جائے، سورہ ملک آ جائے تو ہمارے گھر سنور جائیں گے، جو اجڑ رہے ہیں، جو بکھر رہے ہیں وہ آباد ہو جائیں گے۔ یہ گھر کی صورتحال اور باہر کی صورتحال، اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں یہ خبر آپ تک پہنچاتے ہوئے جو اس وقت عالمی خبر ہے، یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا وہ سب سے پہلا ملک بن چکا ہے جس میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا ہے، جس میں وہ ویڈیوز جس میں حیا کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہے، جس میں بے حیائی عام ہے، جس میں زنا ہے، وہ سب سے زیادہ پوری ورلڈ کے اندر اگر کہیں دیکھی جا رہی ہیں تو وہ آپ کے وطن عزیز کے اندر ہے۔ اور شاید آپ جانتے ہوں کہ آپ کا جو آبادی کا کل حصہ ہے اس میں 60% تو نوجوان ہیں، 60% ہمارے نوجوان ہیں، جن میں سے 55% نوجوان تباہ ہو گئے۔ اور پاکستان دنیا کے پہلے نمبر پر ممالک، ان ممالک میں جہاں فحش ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں، میں تو وہ لفظ ہی نہیں استعمال کرنا چاہتا، نہ کر سکتا ہوں، میرے لیے مشکل ہے کافی۔ اور اس پر اس کے اثرات کیا ہیں؟
یعنی اب یہ کام تو بچوں کی تو نظر میں یہ ہے کہ ہمارا وقت گزر رہا ہے، کچھ نہیں ہوتا، ہم تو جوان ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ جس ملک کے اندر فحش فلمیں، گندی فلمیں اور ننگی ویڈیوز دیکھی جائیں، اس ملک کے اندر ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلا دل پہ توجہ بھی رکھیے گا اور اپنے معاشرے پہ نظر بھی دوڑائیے گا۔ سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ اس معاشرے میں بے اولاد افراد کی ریشو بڑھتی جاتی ہے۔ پہلے سنتے تھے کسی 4 8 5 10 شہروں میں کسی ایک کے پاس بیٹا نہیں ہے، اب تو گلی میں یہ خبر ہے، بے اولاد افراد بڑھتے جا رہے ہیں۔ نمبر 2، یہ آپ یہاں سے سفر کریں نیرو نیر اور شوکت خانم ہاسپٹل جائیں، دماغی کینسر بڑھتا جا رہا ہے اس کام کی وجہ سے۔ دماغی کینسر دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بھرے پڑے ہیں اسپتال، لینے سے انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، جو شادی شدہ ہیں اور ان کاموں میں ملوث ہیں، وہاں طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے۔ اور نمبر 4، یعنی یہ صرف میں ان ویڈیوز کی بات کر رہا ہوں جس کو یورپ نے 5th جنریشن وار کا نام دیا ہے، کہ ہماری 5ویں جنگ ہے کہ ہم نے نوجوانوں کو برباد کرنا ہے۔ مطلب جو موبائل کا موجد ہے یہودی، ان کا اپنا دستور یہ ہے کہ جب کوئی یہودی رات کو گھر آ کے بیٹھتا ہے تو ان کے سامنے ٹرے رکھ دی جاتی ہے، پورے گھر کے موبائل اس ٹرے میں رکھ کر جا کر سائڈ پر رکھ کر، وہ کہتے ہیں نہیں اب ہم نے موبائل نہیں استعمال کرنا، ہم اپنی اولاد میں بیٹھے۔ اور اب یعنی یہ وہ ہیں جنہوں نے بنایا ہے، اور جن کے لیے بنایا وہ کیا ہے کہ حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ باپ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے بیٹا میں بھی تمہارا کچھ لگتا ہوں۔ روتے ہوئے باپ کہتا ہے پتر مینوں بھی ویکھ لے۔ ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے چھوڑ دو اس کا پیچھا، کیا ہے اس کے اندر؟ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے خلاف جنگ ہوئی یورپ کی، اس نے اس کو مرتب کیا، اور وہ کس حد تک کامیاب ہو رہا ہے یہ پڑھے لکھے افراد، زیادہ میں تو جاہل ہوں، مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، سنا کے اپنے بچوں سے دوستوں سے آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور اس کا ایک اور برا نتیجہ یہ ہے، مثبت سوچ ختم ہو رہی ہے۔ ہر بندے کو دیکھیں الا ماشاءاللہ، اللہ بدگمانی سے بچائے، اس کی سوچ کے اندر جو مثبت رویے تھے ختم ہو گئے۔ کوئی بدگمانی کا شکار ہے، کوئی کسی کے بارے میں کچھ سوچ رہا ہے، کوئی کچھ سوچ رہا ہے۔ اور 5واں، اور ہم اپنے جن کو اللہ نے اولاد دی، اولاد کا ہونا بھی نعمت ہے، نہ ہونا بھی نعمت ہے۔ پتہ نہیں رب نہ دے کر آپ سے کتنے اچھے فیصلے کروا رہا ہے، پتہ نہیں کہ مطلب بندہ تو کہتا ہو ہی جائے، اسی سال ہو جائے، لیکن اللہ کی مشیت، اللہ فرماتا ہے میں جس کو چاہوں دیتا ہوں، اور جس کے لیے بہتر نہ ہو اسے کچھ سالوں کے لیے روک بھی لیتا ہوں۔ 5واں جو یہ ہمارا مرض ہے، معاشرے کا ناسور ہے، جو وہ یہ ہے کہ کم عمری میں بچے بالغ ہو رہے ہیں، بہت چھوٹی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں، صرف موبائل، لیپ ٹاپ، آئی پیڈ کی وجہ سے، ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے۔ 12 سال، 11 سال، 13 سال کی عمر میں بچے بالغ ہو رہے ہیں، اور ان کی سوچیں اور ان کی حرکتیں وہ ہیں جو 30 سال والے لوگوں کی۔ تو اگر ہم نے یہاں سے یہ پیغام سن لیا ہے اور اس پر توجہ نہ دی تو ہمارا نام بھی مٹ جائے گا، ہماری داستان بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی نہیں کہے گا کہ کبھی ایک ایسی اچھی قوم آئی تھی، عظیم قوم، سب کہیں گے، ہماری مثالیں دی جائیں گی کہ وہ دیکھو فلانے 10 سالوں میں اتنی بدترین قوم آئی جس کی اولاد کا یورپ نے یوں بیڑا غرق کیا۔ اور یہ ہماری اندرونی گھر کی زندگی کے متعلق میں نے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کی، تو کوشش کریں اپنی عزت کی فکر کریں، آپ کی اولاد آپ کی عزت ہے، اور اپنی اولاد کی عزت کی فکر کریں، ان کا مستقبل دیکھیں۔ افسوس کے ساتھ مطلب پرنٹ میڈیا سے میرا بہت کم تعلق ہے،
الیکٹرانک میڈیا سے بہت، صرف اخبار پڑھنے کی حد تک اخبار پڑھ لیتا ہوں، یا سوشل میڈیا سے کوئی ایسی ویڈیو جس میں امت کے لیے کوئی سبق ہو تو وہ شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، میرے ملک کا ایک چینل ہے جس میں ایک پروگرام لگتا ہے جیتو پاکستان، ٹھیک ہے، وہ چونکہ میرے گھر میں کیبل نہیں ہے مگر وہ آتا ہے ادھر فیس بک پر بھی آتا ہے، اور اخبارات کی زینت بھی بنتا ہے۔ اس میں ایک کالم میری نظر سے گزرا، 34,000 روپے کی بائک نکل رہی ہے جی ایک خاتون کی، کوئی بھی ہے، وہ دونوں شو میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرد شوہر بھی اور بیوی بھی، اور 34,000 کی کیا ویلیو ہے عزت کے آگے؟ عزت کے آگے بڑے دانا کہتے ہیں عزت کبھی کبھی جان دے کر عزت بچائی جاتی ہے۔ تو 34,000 روپے کی بائک نکل رہی ہے اور جو پروگرام کا اینکر ہے وہ خاتون اس کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھنا گوارا کر لیتی ہے اور وہ اس کو راؤنڈ لگواتا ہے، اور اس کا شوہر بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اب مجھے بتائیں کہ اب پیغام کیا، 34,000 روپیہ گھر لے کر چلی گئی اور اپنے شوہر کی عزت کو ساری دنیا کے سامنے اس کی دھجیاں اڑا کر جا رہے۔ کیا وہ انڈیا کی بیٹی ہے؟ نہیں، وہ میری اور آپ کی بیٹی ہے۔ کیا وہ امریکہ کی بیٹی ہے، ان کی بہن ہے؟ نہیں، وہ میری اور آپ کی بہن ہے۔ تو یہ ایک پروگرام اور کسی کے 10 ایک چھوٹا سا انعام گفٹ پیک نکلتا ہے، وہ اس کو وصول کرنے کے لیے سب کے سامنے آتی ہے، اور اس کو ظاہر ہے پتہ ہے کہ اگر میں دوپٹہ رکھ کے جاؤں گی تو ہو سکتا ہے اس کے وزن سے میں جھک ہی نہ جاؤں، تو دوپٹہ تو بس جب نام بولا جائے گا دوپٹہ تو ویسے ہی سرک کے نیچے آ جائے گا۔ تو سنبھالا نہیں جاتا جن سے دوپٹہ اپنا، سنبھالا نہیں جاتا جن سے دوپٹہ اپنا، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجے کسی کے؟ تو اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں کو کیا تربیت دینی ہے کہ ہمارے پروگرام جو ہیں، ہماری سحریاں اور ہماری افطاریاں ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، اس میں بیٹیاں بھی سر عام ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں، اور دو علماء کو بھی انہوں نے بٹھایا ہوا ہے برائے نام کہ ٹھیک ہے چلیں یہ بھی آئیں، ان کا دل بھی ایسا ہو جائے۔ تو ایسے تو مجھے بڑی آفرز آتی ہیں، فلاں جگہ پہ آپ آ جائیں، فلاں جگہ پہ آ جائیں، تو میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے گھر میں 1 مہینے کے لیے کہ مجھے باہر نہ جانا پڑے، مجھے رب کے گھر میں پناہ مل جائے، کیونکہ بندہ وقتی طور پر تو نمائش اور یہ آ جائے گا جی، کوئی کہے گا آج میں نے آپ کو UK میں دیکھا، کوئی کہے گا میں نے فلاں ملک میں دیکھا، آپ ٹی وی کی سکرین پر تھے، وہ دنیا تو خوش ہو جائے گی۔ تو کیا اپنی نگاہوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کی عزتوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھ کر کیا ہمیں اسلام یہ کہے گا کہ تم بڑا کام کر کے آئے ہو، آج تم نے 10 منٹ کا وہاں بیان کیا ہے؟ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو یہ ہے کہ ہماری بیٹی اس پروگرام میں نہ جائے، لیکن اس سے بھی اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بیٹی یہ پروگرام دیکھے بھی نہ۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں موٹر سائیکلیں نہیں ہیں، کہیں اس کے دل میں یہ خیال آئے چلو میں بھی چلی جاتی ہوں، میرا بھائی جو ہے وہ اس کے پاس بائک نہیں ہے تو میں اپنے بھائی کے لیے اپنی عزت کو داؤ پر لگا دیتی ہوں۔ نہیں، آپ انہیں قرآن کے واقعات پڑھائیں، قرآن کے واقعات پڑھائیں کہ جس میں رب کا یہ وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتا ہے جو چیزیں زمین کے اوپر چل رہی ہیں، رینگ رہی ہیں، بول رہے ہیں، اندھے ہیں، لولے ہیں، اپاہج ہیں، فرمایا وہ فکر نہ کریں، میں سورج بعد میں غروب کروں گا، روزی کے لقمے ان کے منہ میں پہلے پہنچا دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور باقی چونکہ میں نے آیت کریمہ میں یہ بات عرض کی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کسی کو بس کر دے تیری مہربانی، خدا کا خوف کرو، تینوں ڈر نہیں لگتا؟ یہ جملے ہم کہتے ہیں، یہ رب بھی فرما رہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے محبوب کے فرمان کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور خلاف ورزی کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ پھر کیا ہو گیا؟ یعنی ہمارے معاشرے میں یہ جملہ نہیں بولا جاتا جی، پھر کی ہو گیا جی، پھر کیا ہو گیا ہے؟ کمال کرتے ہو اے میرے نادان اسلامی بھائیو، اے میرے کمزور اسلامی بھائیو، ہم بڑے ہی کمزور ہیں۔ کتنا کمزور ہیں؟ کبھی اپنی طاقت کا اندازہ لگایا ہے؟
جو جم کرنے جاتا ہے میرا اس سے خطاب ہے، جو کہتا ہے میں بادام کھاتا ہوں، میں روزانہ شیک پیتا ہوں، میری بڑی طاقت ہے، میرے اندر بڑی پاور ہے، میں اس سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں اور وہ کتنا کمزور ہیں۔ ہم اتنا کمزور ہیں کہ چائے کی گرم چسکی لگ جائے تو 4 دن تک زبان جلتی رہتی ہے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، چھوڑو جی چھوڑو، مولویوں کی باتیں، کیا ہو گیا ہے۔ اور اگر گرم فٹ پاتھ پر کبھی ہم گرم پتھر پر ہمارا قدم آ جائے تو 4 دن تو سی ہوتی رہتی ہے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ گرم لقمہ ایک منہ میں ڈال لیں تو ہمارا یہ تالو جل جاتا ہے، اس کا گوشت اترنا شروع ہو جاتا ہے، ہم اتنے کمزور ہیں۔ اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے مسلمان جو ہے وہ بے نمازی ہے اور شرابی بھی ہے، شراب پی رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، پھر کیا ہو گیا۔ اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بے باکی کے ساتھ، ایک تو ہوتا ہے نا چھپ کر، نہیں، بے باکی کے ساتھ ان کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، بے حیائی کا دورہ ہو چکا ہے۔ شاید ہی کوئی گھر ایسا بچ گیا ہوگا۔ قسمت والے ہیں وہ لوگ جن کے گھر میں آج بھی حیا کے سائے ہیں، جو کہتے ہیں روکھی سوکھی کھا لیں گے لیکن بازار میں نہیں جائیں گے، دنیا کو نہیں بتائیں گے کہ ہم بھی ہیں جی۔ اور جو ایسے ہو جائیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، پھر اللہ اس پر غیب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارے لاہور سمن آباد میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، اب تو بھائی کے سامنے، باپ کے سامنے، یعنی یہ بندہ وہ مائنڈ کرے جو کھڑا ہو کر کہے جناب میرے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، اور جو یہ کہے نہیں جی میرے گھر میں نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے پھر وہ مسلمان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا۔ اب تو یہاں تک اخباری رپورٹ آ چکی ہے، تراشے ہیں، لکھتا ہوں تراشے، کہ باپ اور بھائی کے سامنے بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ جا رہی ہے، اور وہ نہیں روک، ان کو پتہ ہے اگر روکیں گے تو آگے سے یہی جواب دے گی میں خود کو کچھ کر لوں گی، میں خودکشی کر لوں گی، میں آج کے بعد آپ کو اس گھر میں نظر نہیں آؤں گی۔ تو بے حیائی کا دورہ ہو چکا ہے، نگاہیں سلامت نہیں ہیں۔ 15 سال کی عمر میں ہمارے بچوں کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، تو پھر ان کو وہ باتیں نہیں سمجھ آتی کہ ایک امام احمد بن حنبل ہے جو آج سے 12 صدیاں پہلے گزرا ہے، اور وہ کہا کرتے تھے مجھے 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہیں۔ وہ کہتا ہے مجھے ایک نہیں یاد ہو رہی تو اس کو 10 لاکھ کیسے یاد ہو گئی ہیں؟ جناب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے کوئی اور ہے اور ان کی نگاہوں کے سامنے مکین گنبد خضرا ہوا کرتے ہیں۔ ہم نے ساری زندگی کوشش کی، ایک بندے نے بھی داڑھی نہیں رکھی، وہ کہتے ہیں جی 99 لاکھ کو انہوں نے کلمہ پڑھا دیا، تو وہ ایسے نہیں پڑھایا۔ پرتھوی راج کہتا ہے میں نے بڑے حملے کیے معین الدین چشتی اجمیری پر کہ کسی طرح یہ ملک، یہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلا جائے۔ آخری حملہ پھر میں نے یہ کیا کہ وہ بادشاہ زادی تھی، شہزادی تھی، اس نے اس کو خواجہ صاحب کے چلے میں، جہاں چلہ گاہ جہاں پر آپ بیٹھ کر وظائف کرتے تھے، اور خواجہ صاحب کے ہاتھ میں تسبیح، اور فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح چل رہی ہے، تو رات کو ایک نوجوان خوبصورت اور خوبرو اور بادشاہ کی بیٹی آتی ہے، کھڑی رہتی ہے کہ ابھی ادھر دیکھیں گے، ابھی ادھر دیکھیں گے، ابھی ادھر دیکھیں گے۔ ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا دن گزرا، تو تیسرے دن وہ تھک ہار کر خود ہی بول پڑی، کہنے لگی ایک نظر دیکھ تو لو کہ تمہارے پاس کون کھڑا ہے جس کے حسن کو دیکھنے کے لیے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اپنی ساری جمع پونجی کو اپنے ہاتھوں پر لے کر آتے ہیں کہ رشتہ مل جائے، اور میں تمہارے سامنے خود چل کر آئی ہوں، ایک نظر مجھے دیکھ تو لو۔ تو خواجہ صاحب کی تسبیح ہلتی ہے، اور خواجہ صاحب نظر اٹھانے کی بجائے صرف آواز اور گرجدار لہجے میں کہتے ہیں چلیے ٹر جا تینوں ویکھاں یا سونے نو ویکھاں۔ کیا زندگی ہے ان لوگ کہ تجھے دیکھوں یا امام الانبیاء کو دیکھوں؟ کہنے لگی کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا مطلب بعد میں بدلوں گا، جاؤ وضو کر کے آؤ، نہ جانے کتنے گندی نظروں نے تیرے جسم کو دیکھا ہوگا، اپنے کپڑے بدل کر آؤ، مطلب بعد میں بتاؤں گا، نہ جانے کتنے لوگوں نے اس غلیظ لباس کو دیکھا ہوگا۔
جاتی ہے وضو کر کے آتی ہے، آپ تسبیح پھر ہلاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ پیغام دینا میرا کام تھا، دل بدلنا تیرا کام ہے۔ وہ واپس آتی ہے، وہ کہتی ہے، وہ واپس آتی ہے تو سجدوں کی کیفیت ہے، آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب تم میری بیٹی ہو، پہلے کچھ اور سوچ کر آئی تھی، بیٹی بنایا اور ساتھ زبان سے فرمایا اب تمہیں سمجھ آئی ہوگی 99 لاکھ کو کلمہ میں کیسے پڑھا دیا کرتا ہوں۔ وہ پھر زندگیاں ایسے بدل جاتی ہیں۔ تو ہمارے سمن آباد میں ایک خاتون ہوا کرتی تھی، اللہ کو پیاری ہو گئی، تو بوڑھی، انہوں نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو ایک دن اچانک ان کے کمرے سے کسی مرد کی آواز آئی کہ مرد بیٹھا ہوا ہے۔ تو باپ گیا اور اس نے دروازہ کھڑکایا، تو آپ نے کچھ دیر کے بعد دروازہ کھولا تو یعنی بچپن سے اللہ لوگ نہیں، اللہ لوگ درویش صفت، اللہ لوگ جس کو آپ کہتے ہیں یہ اسپیشل بچے ہیں۔ تو باپ نے کہا بیٹا آج تیرے کمرے سے کسی مرد کی آواز آئی ہے اور مجھے زندگی بیت گئی ہے، نہ تو نے کسی کو دیکھا نہ کسی نے تجھے دیکھا، اور آج تمہارے کمرے سے کسی غیر مرد کی آواز آ رہی ہے، کون ہے؟ تو وہ خاتون جن کی اپنی عمر 50 سال سے زائد تھی تو آنکھیں جھکا کر کہنے لگیں ابا جی جانے دیجئے۔ تو فرمایا بیٹا میری عزت کا مسئلہ اس لیے میں تجھ سے، وہ بھی جانتے تھے کہ میری بیٹی ولایت کے رتبے پر فائز ہے، لیکن کہا بیٹا میری عزت کا مسئلہ ہے اس لیے میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے آپ میرے باپ لگتے ہیں تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ تو سنیے، ہماری بیٹیاں، ہم کہتے ہیں ہماری بیٹی کے پاس سب سے اچھی یونیورسٹی کی ڈگری ہو، کاش کہ جس طرح میں اور آپ اپنی بیٹیوں کو اچھی یونیورسٹی سے ڈگریاں دلوا دیتے ہیں، میرے آقا جب اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے ہیں تو سورہ نور کا تحفہ دے کر رخصت کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی مستقبل کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، آپ کی اولاد سیدھے راستے پر ہو، تو خدا کے لیے آپ کو یہ جملہ دل میں رکھنا ہوگا۔ وہ اپنی بیٹیوں کو جا کر سنائیے تو بیٹی روتے ہوئے کہتی ہے ابا جی حسرت تھی کہ میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھ سکی، کسی سے ملاقات نہیں ہوئی، کسی سے قرآن نہیں پڑھا۔ میرے پاس خواتین آتی تھی وہ قرآن بہت اچھا پڑھتی تھی، مگر میں کسی سے سیکھ نہ سکی، حسرت تھی کہ کاش کہ مجھے بھی قرآن آتا۔ تو آج اللہ نے، یہ سمن آباد کے جملے عرض کر رہا ہوں لاہور کی سرزمین سے، تو وہ کہنے لگیں آج اللہ نے حضرت خضر کو بھیجا تھا جو مجھے قرآن پڑھا رہے ہیں۔ زندگی تو ان لوگوں کی ہے۔ آج میرے کمرے میں حضرت خضر آئے تھے جو مجھے قرآن سکھا کر واپس جا رہے تھے، اور ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میری آپ کی بیٹی سلیو لیس پہنے اور ہم کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے؟ میری آپ کی بیٹی سر پہ دوپٹہ نہ رکھے اور ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا جی، کچھ نہیں ہوتا۔ میری جان بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو میرے محبوب کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ورنہ ان پر عذاب دردناک آئے گا۔ آندھی آتی ہے نا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم کہتے نہیں ہم تو مضبوط جگہ پر ہیں، اور جب آندھی آتی تھی اور ہوائیں تیز چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا تھا، ہاں فوراً کہتے میرے صحابہ دعا کرو سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتی۔ حضور آپ کے چہرے مبارک پر رنگ کیوں تبدیل ہو گیا؟ فرمایا ہو سکتا ہے کہیں رب عذاب نازل نہ کر دے۔ اور ہم تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہے کیا ہم، انسان کیا ہے؟ سنیے قرآن سورہ عبس وتولی، انسان کی تعریف قرآن کی زبانی، من ای شیء خلقہ، اللہ فرماتا ہے پوچھتے ہو کون ہوں، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کہا پوچھتے ہو نا کون ہوں؟ من نطفہ، یہ قرآن کے لفظ، من نطفۃ خلقہ، تم ایک نطفے ہو اور وہ بھی ناپاک ہو، وہ بھی کیا ہو؟ ناپاک ہو۔ جسم پر لگے تو جسم ناپاک، کپڑوں پر لگے تو کپڑے ناپاک، بستر پر لگے تو بستر ناپاک۔ اور فقدرا، ہم نے تجھے قدرت کیا دی، اختیارات کیا دیے، 4 پھول تجھے کیا لگ گئے، تو یہ کہتا ہے میں، تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔
یہ رب بندے کا تعارف کر رہا ہے. آگے سنیے اللہ فرماتا ہے ذرا غور کر میرے بندے، غور کر. تو بیمار ہو جائے ہم تجھے صحت ہی نہ دیں. قرآن کہتا ہے ثم السبیل یسرا ثم اماتہ فاقبرہ. میرے بندے تو بیمار ہو جائے میں تجھے صحت ہی نہ دوں، تو کیا کر لے گا؟ کیا کر لے گا؟ کوئی ایک بتائے جی. اللہ فرماتا ہے تو بیمار ہو جائے میں تجھے صحت نہ دوں، کیا کر لے گا؟ اچھا ایک ہے صحت، اس سے اگلی بات اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ فاقبرہ. کبھی جو میں نے احسان تجھ پر کیے ان میں غور کیا؟ کون سا احسان؟ اللہ فرماتا ہے اگر میں تجھے موت نہ دوں تو کیا کرے گا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ فرماتا ہے میں موت نہ دوں تو کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ ڈاکٹر کو کہے گا زہر کا انجیکشن لگا دو، میرا باپ نہیں مر رہا، گھر کا سب کچھ بک چکا ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا، زہر کی ایک گولی کھلا دو. رب فرماتا ہے کھلا دے تو، میں پھر بھی موت نہ دوں تو کیا کرے گا؟ اچھا موت دے دی، اتنی بڑی نعمت ہے موت اللہ کی، بہت اتنی بڑی نعمت ہے. اللہ فرماتا ہے اگلی بات سن ثم اماتہ فاقبرہ. تو مر گیا، اس سے بڑی نعمت میں نے تجھے دی. بتا اے انسان اگر میں تجھے دفن ہونے کے لیے 4 گز زمین نہ دیتا تو کیا کر سکتا تھا؟ کیا کر سکتا تھا؟ تو پڑا رہتا تھا. تیرے تو انگوٹھے بھی بند کر دیے گئے تھے، پاؤں کے انگوٹھوں کو بند کر دیا گیا تھا، ہاتھ بھی تیرے سیدھے کر دیے گئے، تجھے اوپر سے کفن پہنا کر گرہ لگا دی گئی. تو کیا کرتا اگر میں تجھے موت نہ دیتا؟ میرے بندے دیکھ میں نے تجھے موت بھی دی فاقبرہ، پھر تجھے قبر جیسی دولت بھی عطا کی جس نے تیرے سارے عیبوں کو چھپا لیا. اور پھر تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا. پھر تو یہی کہتا کچھ آج کہہ دیں کسی کو دعوت دے دیں، نماز کی دے دیں، داڑھی شریف کی دے دیں، تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا جی، 4 دن کی زندگی پھر موجیں ہی موجیں جی. پھر کیا فرماتا ہے اے میرے بندے تو کہتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیسے دیکھے گا تو؟ مثال کے طور پر بتا نا مجھے بھی، یہ جو تو انگریزی بولتا ہے اتنی تیز اس میں مجھے بھی بتانا کہ تو کیا دیکھے گا. فرمایا اس وقت تو کیا دیکھے گا جب لوگ تجھے کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، کیا دیکھے گا؟ تو یہ کہتا ہے جو ہوگا وہ میں دیکھ لوں گا. کیا دیکھ لے گا؟ کبھی اب تو بڑی ترقی ہو گئی ہے، اب تو آپ نیٹ پہ لکھیں کہ موت کیسے آتی ہے اور دیکھیں، ویڈیوز دیکھیں کہ انسان پر جب آخری وقت آتا ہے تو اس کی یہ جو حلقوم ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے سب سے پہلے انسان کے سر سے عقل زائل ہو جاتی ہے اور ایسے لگتا ہے جیسے انسان نشے میں چلا گیا، اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، میں کیا کروں. انسان ایسے کرتا ہے، ایسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ہم پانی پلاتے ہیں پھر خشک ہوتے ہیں. تو کہا کبھی تمہیں پتہ ہے کہ کیوں خشک ہوئے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو بندہ نماز ترک کر دیتا ہے اگر موت کے وقت اسے 7 سمندروں کا پانی پلا دیا جائے پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی. اور تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے. تو کتنا نادان ہے. کیسے دیکھے گا؟ تو روح اٹک گئی ہے، نہ سانس اندر آ رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے، کبھی ہارٹ بیٹ اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، اور پھر تجھے وہ وینٹیلیٹر پر رکھ رہے، اور پھر تجھ سے پیسے لینے کے لیے وہ تیرا پیٹ دبا رہے ہیں زور زور سے تیری فیملی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. اور تو کہتا دیکھا جائے گا. کیا دیکھے گا؟ مجھے بھی بتا کیا دیکھے گا جب لوگ تیرا جنازہ لے کر کندھوں پر اٹھا کر لے کر جا رہے ہوں گے تو کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا. کیا دیکھے گا؟ اور کہا کبھی سوچا تو نے آکسیجن کے بغیر حبس ہو جائے تو ابھی پرسوں بندہ لاہور مر گیا گرمی کی وجہ سے. سرگودے کے اندر ایک بندہ رمضان بازار میں لگا ہوا تھا لائن میں چینی لینے کے لیے، گرمی کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہ اس ہفتے کی خبر میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ چلیں کم از کم ان خبروں پر تو آپ کو یقین ہے، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن جو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا اس کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں. حضرت سفیان ثوری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب امام غزالی علیہ رحمہ، یعنی یہ کتاب احیاء علوم الدین، بزرگوں نے کہا جو بندہ یہ کتاب پڑھ لے اگر وہ کافر ہوگا تو مسلمان ہو جائے گا۔ تو میرے پاس تو قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے، تو احیاء العلوم کیا پڑھوں گا؟ میں تو گٹکیں پڑھ کے تو کل ختم کرتا ہوں، مسلمان کے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہے۔ اور لیکن کہتا یہی ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ سفیان ثوری 2 صدی ہجری کا اتنا بڑا آدمی، تو آپ بیمار ہو گئے تو پہلے وقتوں میں، آج بھی پیشاب ٹیسٹ ہوتے ہیں، پہلے وقتوں میں بھی پیشاب ٹیسٹ، اس کو کہتے ہیں قارورہ، آپ بوتل میں رکھ کر، یہ صفحہ نمبر 615 پر امام نے لکھا کہ وہ آپ کا قارورہ بوتل میں رکھ کر کسی ماہر حکیم کے پاس لے گئے، آپ کے مرید اور تلامذہ، کہ ہم چیک کرواتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کو، استاذ گرامی کو کیا بیماری ہے۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو وہ عیسائی تھا حکیم، بڑے یونانی طبیب ویسے بھی مشہور ہیں، اس نے وہ دیکھا قارورہ اور کہنے لگا، قارورہ دیکھ کر بیماری کیا بتا رہا ہے، زندگی تو ان لوگوں کی ہے۔ وہ کہنے لگا ھذا رجل قطع الخوف کبدہ، اس بندے کو یہ بیماری ہے کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ یہ عیسائی کہہ رہا ہے اور پیشاب دیکھ کر کہہ رہا ہے۔ ہمارا جب ٹیسٹ جاتا ہے تو خوراک کی بیماریاں آتی، اس نے یہ کھایا، اس نے یہ بد پرہیزی کی، اس نے یہ کی، اس نے یہ کیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے، قطع الخوف کبدہ، اس کے جگر کا جو، اس کا جگر پھٹ چکا ہے اندر سے، اب تو کینسر کی وجہ سے پھٹتا ہے اور مرض ہوں گے، تو اس نے کہا اس کا جگر خوف الہی کی وجہ سے کٹ چکا اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اور اگلا جو جملہ اس عیسائی نے کہا، آج ہمیں مسلمان دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کو کافر دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ وہ قارورہ دیکھ کر کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ ما علمت ان فی الملۃ الحنیفیۃ مثلہ، آج پتا چلا ہے کہ اسلام کے اندر تو ایسے ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ آج میں پیشاب دیکھ کر یہ فیصلہ کر رہا ہوں، کبھی اسلام کے دامن میں سفیان جیسے لوگ موجود ہیں، اسلام غالب رہے گا، اسلام مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور میرے دامن میں ہے بھی کچھ نہیں، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ نمازیں، نہ اشراق، نہ چاشت، اور نعرہ میرا یہی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر میں کیا دیکھے گا میرے بھائی، گھڑا بھی نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، کپڑے بھی نہیں ہے، کیا دیکھے گا؟ اور اگر خدا نہ خواستہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو کیا دیکھے گا؟ اب تو نیٹ پہ آ گیا ہے کہ قبروں سے سانپ نکلتے ہیں، اور کہتا ہے، اور جس جوانی پر ناز کرتا ہے، چہرے پر، رخساروں پر، اپنے ڈولوں پر ناز کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جوانی کے اندر اگر میں تجھے کسی خطرناک بیماری میں مبتلا کر دوں تو کیا کرے گا؟ تیرا پیشاب ہی نہ رکے تو کیا کرے گا؟ اور تو کہتا ہے میں دیکھ لوں گا۔ اور ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکیں ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ جائیں نشتر کے قبرستان پر، تقریریں چھوڑ کر ادھر جا کر 10 منٹ بیٹھیں، آپ کو خود زندگی کی سمجھ آ جائے گی زندگی کیا ہوتی ہے۔ اور فرمایا تو کہتا ہے دیکھا جائے گا، پل صراط، اندھیری رات ہے، 500 سال کا سفر ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور پیچھے میری باری بھی ہے، اور لوگ دائیں بائیں گر رہے ہیں، اور پتہ نہیں میں کدھر جاؤں گا۔ اور رب کہتا ہے تو کہتا ہے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تجھے سیاست پر ناز ہے، تجھے پنچایت پر ناز ہے، تجھے اپنے عہدے پر ناز ہے، اپنی جوانی پر ناز ہے، اپنی دولت پر ناز ہے، اپنے اقتدار کے نشے میں مست و الست ہو چکا ہے۔ فرمایا دیکھو جب چیخو پکار مچی ہوگی، کوئی سر سے لے کر پاؤں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، اور فیصلہ ہو رہا ہوگا اس کو اٹھا کر جہنم میں پھینک دو۔ اور تجھے اس وقت رب فرماتا ہے ہم یہ جملہ یاد کروائیں گے کہ تو کہتا تھا جو ہوگا دیکھا جائے۔ اور یاد کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے ہم اس دن قیامت کے دن بندوں کو اندھا کر دیں گے۔ فرمایا جس نے دنیا میں میری یاد سے منہ پھیرا میں اس کو قیامت کے دن اندھا کروں گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں جب دنیا سے آیا میری آنکھیں تھی، رب فرمائے گا تھی، لیکن میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو ادھر سے سن کر ادھر سے نکال دیتا تھا۔ جس طرح کل تو نے ہمیں بلا دیا، آج ہم تمہیں بلا دیں گے۔
اور تو کہتا ہے دیکھا جائے گا. مذاق سمجھا ہوا ہے میں نے اور آپ نے زندگی کو. یہ زندگی میری آپ کی نہیں ہے, یہ امانت ہے اللہ کی. باقی یہ جو سسٹم ہے پیسے کمانے والا, میں کل ہی اپنے یونیورسٹی کے ساتھی کو قرآن سے دکھا رہا تھا. اللہ فرماتا ہے تو گھر والوں کو صرف نماز کو حکم دے, روٹی کی فکر چھوڑ دے, روٹی میں تجھے کھلاؤں گا. تو رازق ہے اپنے بچوں کا, تو ان کو کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیزیں مٹا دیتا ہے. چھوڑ بس ان کو, تو میرے محبوب کے قصیدے پڑھ کے سناتا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے سوراخوں سے روزی دوں گا جہاں سے تو سمجھ بھی نہیں سکتا آئی کہاں سے ہے. یہ رزق کے وعدے آپ نے لے لیے جی, میں نے کمانا ہے, میرا خرچہ جب تک میرا ٹارگٹ ہے. بندہ کہتا ہے لاکھ روپیہ نہ آیا تو میں مر جاؤں گا. نہیں, یہ سوچ کہ میری نماز قضا ہو گئی تو میں مر جاؤں گا. تو پھر جب یہ کیفیات اور یہ سوچ پیدا ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ جس سمت بھی ہم نظر اٹھائیں گے ہمیں پاکیزہ لوگ نظر آئیں گے. ہمیں معاشرہ بدلنا ہے نا, تو ہم بیٹھتے ہیں جو چھڈو جی معاشرہ کیا ہو رہا ہے, اے ہو رہا ہے, اے ہو رہا ہے, ہم یہی کہتے ہیں. نہیں, معاشرہ بدلنا ہے تو خود کو بدلیے. پاکستان میں چاہتے ہو نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے تو آسان کلیہ بتاتا ہوں, اپنے وجود پر نظام مصطفیٰ نافذ کرو. بس کلمہ پڑھ لیا ہے تو نہیں میرا چہرہ نہیں, اب کلمہ پڑھ لیا میرا چہرہ میری مرضی نہ, کلمہ پڑھ لیا ہے چہرہ میرا ہے مرضی مصطفیٰ کی چلے گی. یہ سوچ رکھو, یہ سوچ رکھو. اب چہرہ مصطفیٰ کا ہے, چہرہ ہمارا ہے تو مرضی مصطفیٰ کی, سر ہمارا تو وزن تو مجھے تو 20 سال ہو گئے پہنتے ہوئے, مجھے نہیں وزن محسوس ہوا. شدید گرمیوں میں مجھے یہ ٹھنڈک کا سامان دیتا ہے. شدید گرمیوں میں جہاں لوگوں کو تکلیف اور لوگ سر ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں رومال کے ساتھ ہم امامہ رکھ لیتے ہیں, اللہ سکون دیتا ہے. آج تک کسی بندے نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ رکھی ہوئی ہے ذرا پیچھے ہو جائیں. ناروے مجھے جانے کا اتفاق ہوا, ایئرپورٹ پر مجھ سے آگے بندہ کھڑا ہے گورا, ریڈ پاسپورٹ, اس نے اس کے کپڑے اتروا لیے. اتنی سخت امیگریشن. اس نے کہا کوئی چیز ہے تمہارے پاس, شرٹ اتارو, اس نے اتار دی. بنیان اس نے اتروا دی, برف لگی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے میں کھڑا ہوں, میرے جیسا گناہگار, حضور کی امت کا سب سے ناکارہ. اور میں واللہ میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں میرے ہونٹ خشک ہو گئے, اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا کہ جو ریڈ پاسپورٹ والے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ میرے ساتھ کیا کریں گے. میں تو ویسے ہی پاکستانی ہوں. تو جب میری باری آئی میں نے رب کو جان دینی ہے, جھوٹے پر کروڑ لعنت, باقی سب کی چیکنگ ہو رہی ہے اور مجھے کہہ رہا ہے جائیے آپ. یعنی یہ میرے لیے نعرہ نہیں لگا, انہوں نے سنت کے لیے نعرہ لگایا ہے. میں نے جب جانا تھا تو مجھے سب نے کہا امامہ اتار کے آئیں, تب اسامہ کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا وہاں پہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. میں ڈنمارک ایئرپورٹ پر پہنچا, اس نے مجھے پوچھا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, میں نے کہا آئی ایم امام مسجد. کہتا جاؤ. تو جو اس کا ہو جائے, جو نقلی ہو جائے, اللہ اس پہ کرم کر دیتا ہے. آپ اصلی ہو جائیں, آپ پہ تو بہت کرم ہو جائے گا. ہاں کچھ نہیں ہوتا. مت کہیں جی ابھی امی نہیں مان رہی, ابھی باجی نہیں مان رہی, ابھی گھر والے نہیں مان رہے, ابھی رشتہ نہیں ملے گا. نہیں, رکھو اور اس نیت سے رکھو, یہ سوچ کے رکھو کہ کل جب قیامت کے دن اگر جہنم میں جانے کا حکم ہو بھی گیا تو رب فرمائے گا اس کو تو بھیج دوں گا مگر میرے محبوب کی سنت بھی جلے گی. اس کو فرشتوں چھوڑ دو, اس کو واپس آنے دو, اس نے میرے محبوب کی سنت کا حیا کیا ہے. ایسے بخشش ہونی ہے کسی ادا کی وجہ سے. اس لیے اپنے آقا سے رشتہ جوڑیے جو ٹوٹا ہوا ہے. اعمال کیجیے, اچھے اعمال کیجیے, اپنے گھر بار کی فکر کریں. یہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ پاک صاف معاشرہ ہو جائے گا, اسلامی معاشرہ ہوگا. پھر انشاءاللہ ہر طرف رسول پاک کی سنتوں کا اجالا ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.